السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں مذاکرات ابھی تک شروع نہیں کیے جا سکے, جبکہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیتے, لیکن اب مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر مذاکرات والی جو آپشن پاکستان تحریک انصاف نے رکھی ہے وہ ختم بھی کی جا سکتی ہے. اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر یہودی آبادکاری کو دگنا کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. اس منصوبے پر $11 ملین کی خطی رقم بھی اسرائیل نے خرچ کی ہے. اس پر بھی شو میں بات کریں گے. اے پی ایس کو تقریباً 10 سال گزر گئے ہیں, لیکن دہشت گردی کے عناصر کو خطے سے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا. نیشنل ایکشن پلان پر کس حد تک عمل کیا گیا ہے, اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے, لیکن دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ایک رویہ ہے, جس قسم کے وہ بیان بازی کرتے ہیں, وہ بھی جاری ہے. تو ایک بار پروگرام میں وہ شامل کر لیتے ہیں, پھر اس پر آپ سے بات کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان, خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے. پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. بخاری صاحب, ایک طرف مذاکرات کی باتیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف کے, ہمارے پاس مذاکرات والی آپشن ہم ختم کر دیں گے جس طرح شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی یہ اس قسم کی بیان بازی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ اپنے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں یا مزید دشوار کرتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ نا کبھی کبھی مجھے خواجہ آصف کے جو کوٹیبل کوٹس ہیں نا وہ یاد آتے ہیں بہت زیادہ. اس نے کہا تھا نا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ جو بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ان کو تو میرے خیال سے یہ حق نہیں پہنچتا یہ بات کریں. یہ تو 5 دفعہ فرار ہوئے ہیں, بھاگے ہیں. اچھا, تھوڑا سا ابتدا سے اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی گاڑی سے شراب کی 2 بوتلیں نکل آئی تھی, اور پولیس ان کو جب گرفتار کرنے لگی تو کچھ 3.5 میل جس رفتار سے یہ بھاگے تھے, وہ میرے خیال سے شاید ویڈیوز کے اوپر بھی موجود ہے وہ. تو ان کی بہادری کے پھر 2 قصے یہ کہ جب یہ 2 دفعہ لاہور پہ حملہ آور ہوئے, جس طرح آئے اور جس طرح غائب ہوئے, پھر اس کے بعد 2 دفعہ اسلام آباد پر, اب تیسری دفعہ بھی کر چکے ہیں. یہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ غائب ہو کے ایک دفعہ 7 گھنٹے کے لیے, ایک دفعہ 1.5 دن کے لیے, اور اس دفعہ بی بی کو بھی لے کے ساتھ فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اس کو تو شرم آنی چاہیے میرے خیال سے, یہ بھاگتا کون ہے کی بات کرتے ہوئے. تو یہ سب کچھ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہ جو لہجہ ہے یہ مروا کے چھوڑیں گے بانی پی ٹی آئی کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ان کے دوست نہیں ہیں, یہ ان کے شدید دشمن ہیں. یہ لب و لہجہ تو شیخ مجیب الرحمن نے استعمال نہیں کیا تھا جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا. وہاں بھی بات بہرحال جمہوری اور ان اقدار کے حوالے سے ہی ہوتی تھی, ہر چند کہ اس کا نتیجہ بڑا تباہ کن نکلا. لیکن کسی بھی لیڈر نے انکلوڈنگ شیخ مجیب الرحمن یہ نہ لب و لہجہ استعمال کیا, نہ اس طرح سے کبھی حملہ آور ہوئے وہ یعنی کیپٹل کے اوپر. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لب و لہجہ تو علی امین گنڈا پور پہلے بھی استعمال کرتے رہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. کس کو ٹریگر کر رہے ہیں؟ کوئی ٹریگر نہیں ہوتا ان سے. یہ اسی لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہیں کہ ان کی بات کا اب کسی پر اثر نہیں ہوتا. یہ جو کال تھی سول نافرمانی کی, یہ واپس کیوں ہوئی ہے یا ملتوی کیوں ہوئی ہے یا چینج کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اب لوگوں نے نہیں آنا, اس لیے کہ لوگ مر کے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. یہ جتنی دفعہ حملہ آور ہوئے ہیں, بندے پیچھے گرفتار کر کے ورکرز جو ہیں بھاگ گئے ہیں. ورکر کو نہ کوئی کھانے کو پوچھتا ہے, نہ کوئی پہننے کو پوچھتا ہے, نہ ان کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑے دلیر جو ہیں. یہ جو محمود غزنوی بننے والوں کی شکل دیکھیں, تو آپ مجھے بتائیے اسلام آباد سومناتھ ہے کیا؟ وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے؟ یہ جو مثالیں استعمال کرتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہنا چاہیے کس وقت میں. تو ان کی تو بات آپ چھوڑ دیں, ان کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا لگتا یہ ہے کہ یہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. کس کا ایجنڈا یہ میں نہیں جانتا, کہ بانی پی ٹی آئی کو فارغ کرو جی, اس سے جان چھڑاؤ. یہ جان چھڑاؤ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بانی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, اس کی زندگی کو اور زیادہ عذاب سے دوچار کر رہے ہیں. خفیہ ملاقاتیں بھی تو کرتے رہے علی امین گنڈا پور, جس کی بات ابھی اب آپ کر بھی رہے تھے کہ غائب ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن میں بڑک مارتے ہیں, شام کو جا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ جناب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں, میں نے پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہوتا. اس طرح سیاست نہیں ہوتی, اس طرح سیریس نیشنل پولیٹکس نہیں کی جاتی.
یہ جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، یہ اس کی پارٹی کے لوگوں کے الزامات ہیں کہ یہ ان کے نمائندے ہیں، ان کوٹ ان کوٹ. تو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے یہ اس قسم کی گفتگو کرنا یا کسی دیکھیے اور ان کی کو ہے؟ اپنی چیف منسٹری جاری رکھنی ہے. جی انہوں نے پارٹی کا جتنا بیڑا غرق علی امین گنڈا پور نے کیا ہے، آپ کسی دوسرے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس لیے بالکل. اب آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے. گراؤنڈ صورتحال اتنی تباہ کن ہے کہ باجیاں جو ہیں، اب وہ باجیوں کا بھی مجموعہ ہو گیا ہے. ایک لیما باجی ہیں، ان کے ساتھ 2 باجیاں اور ہیں، ایک بشرا باجی ہے. باجیوں کی بھی عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست ہے. ایک ہی بانی ہے بیچارہ، اس کے اوپر علی امین گنڈا پر کچھ کہہ رہا ہے، ایک باجی کچھ کہہ رہی ہے، دوسری باجی کچھ کہہ رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو نہ صحیح پکچر جا کے بتاتے ہیں، اس کے سامنے ایک روزی پکچر کا منظرنامہ کھینچتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے بانی کی جرنلسٹوں کے ساتھ، اس میں وہ پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے میری لیڈرشپ، اور انہوں نے لیڈرشپ کی جو گت بنائی ہے، آئی وش کہ وہ ہم سارا کچھ دکھا سکیں اور ویڈیو پر کہیں وہ اویلیبل ہو، تو دے ول ہیو نو فیس جو ان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں. یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی، ذرا آ جائیں تھوڑا سا شوکت یوسف زئی کی طرف. یہ گنڈا پور کو تو آپ رائٹ آف کر دیں گے، تو پارٹی کا بیڑا غرق کر کے چھوڑیں گے. یہ جس طرح کے نعرے مار رہے ہیں، یہ ہر دفعہ ہر محاذ سے فرار ہوئے ہیں. یہ میں تفصیل کے ساتھ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے ان کی بات کو تو بہت زیادہ سیریس اچھا بخاری صاحب، اب ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور کی گفتگو کے بارے میں بتا رہے ہیں. بخاری صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے حکومت سے مذاکرات کے لیے، تو حکومت کی جانب سے ڈیلے ابھی کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی سنجیدگی مذاکرات کے بارے میں جو ہے، اٹ از ہائیلی کوسچنیبل. اچھا، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھیے بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے جو لاسٹ ملاقات ان کی جرنلسٹوں سے ہوئی ہے. ان کا کون سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں، آپ کو مذاکرات کی پڑی ہوئی ہے. تو حکومت بھی اب ان کا اعتبار نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ جا کے بانی سے پوچھیں کہ بات چیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ ماضی میں یہی بانی پی ٹی آئی اسی حکومت کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کو چور اور ڈاکوؤں جیسے ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کرتے رہے ہیں، اور یہ تک بھی کہا تھا کہ ان سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کروں. حکومت کہہ رہی ہے، بالکل کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو جب آپ اتنا بڑا یو ٹرن لے کے زمین پر واپس آئیں گے تو دوسری پارٹی سوچتی ہے کہ یہ سیریس بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ شواہد موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک بار پھر اسی دربار پہ جا کے منتیں کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے ہماری سن لیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل. کیونکہ وہی لے کے آئے تھے، انہوں نے ہی اقتدار کا مزہ چکھایا تھا، انہوں نے ہی بقول ان کے اقتدار سے باہر بھی نکوالا. جب وہ لائے تھے تو وہ جمہوریت کے باپ تھے، جب وہ انہوں نے نکلوا دیا یا نکل گئے یہ، تو وہی جو امیر جعفر میر صادق بن گئے. آپ کے سامنے کی بات ہے نا، کوئی میں آپ کو تاریخ نہیں سنا رہا ہوں. بخاری صاحب، حکومت جس طرح سے گارنٹر کی بات کر رہی ہے، کون گارنٹی دے گا بانی پی ٹی آئی کی یا پاکستان تحریک انصاف کی؟ محمود خان اچکزئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مولانا یا محمود خان اچکزئی یہ دونوں رول پلے کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجربہ بھی ایک دفعہ ہو چکا ہوا ہے، دوسری دفعہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا محمود اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ تمام پولیٹیکل لیڈ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں. وہ ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے وہ مینڈیٹ واپس لے لیا گیا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کریں. تو پھر کس سے کرنی تھی بات؟ ہو از دا مین سٹیک ہولڈر؟ ہو از ان دا گورنمنٹ؟ جی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جو بیک اینڈ فورتھ اتنا بار بار جایا گیا ہے، اس لیے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان میں سیریسنس نہیں ہے مذاکرات کے لیے. پہلے آپ کو یاد ہے کہ پورا 1 سال گزار دیا کہ یہ ہمارے 4 مطالبات پہلے مانیں پھر ہم کریں گے مذاکرات. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو مطالبات تھے. یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں یہ بھی بیک اینڈ فورتھ آپ دیکھیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم کمزور پارٹی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے سے مذاکرات نہیں شروع کیے جا رہے. دیکھیے ان کو 2 چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کرنے ہیں اور حکومت سے کرنے ہیں، یہ خواب کب آیا اور اس کی تعبیر کب نکلی؟ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کمزور پڑے تو آپ نے مذاکرات کی بات کرنی شروع کر دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلا کے حکومت کے اور اتحادی جماعتوں کے لیڈرشپ نے آپ سے کہا تھا خدا کے واسطے آ جائیں مساق جمہوریت کر لیں، مساق معیشت کر لیں. یاد ہونا چاہیے نا، ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلطی سے کسی کے منہ سے نکل گئی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے.
اس وقت آپ نے کہا ہم تو مرنا پسند کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے. تو جب آپ پوزیشن آف ویکنس سے بولیں گے نا، جب آپ کی پوزیشن ہلکی پڑ جاتی ہے، پھر دوسرے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اوبلائج کرے یا نہ کرے. اس وقت صورتحال یہی ہے. یہ جو مذاکرات کی جو اب رٹ لگی ہے نا، یہ لگی ہے فیاض حمید کے چارج شیٹ ہو جانے کے بعد. اچھا. کیونکہ اب ایسا دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ دیگر گریبانوں تک بھی ہاتھ پہنچے گا اور پہنچے گا. جتنی مرضی آپ کوشش کرنے، بچنا اب مشکل ہے. ہاں، عدالتی کارروائیاں تو تیز ہو گئی. اس لیے کہ جو لوگ اپنی 3 اسٹار جرنیل کو نہیں سپیئر کر رہے اور معاف کر رہے، تو وہ کسی کو تو کیا معاف کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں پروسیس تیز ہو گیا ہے. جی. آپ دیکھیں کس رفتار کے ساتھ اب فرد جرم عائد ہو رہی ہے. آج بھی 9 افراد پر ہوئی اور ٹوٹل تعداد 98 ہو گئی ہے. جی. اور 23 رہنما جو ہیں ان کے بھاگے ہوئے ہیں. یہ دوسروں کو بھگانے کی بات کرتے ہیں نا، پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ ذرا گن تو لیں اپنے کتنے بھاگے ہوئے ہیں، کتنے روپوش ہیں. تو عدالتی جو پریشر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن عدالتی جو کارکردگی کہہ لیجیے آپ، یا عدالتی ایکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بات چیت پر مجبور ہوئے ہیں. لیکن وہ آپ کی بات who will trust them، یہ کون گارنٹی دے گا کہ جو بھی فیصلہ ان مذاکرات کا نکلے گا اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی پہرا دیں گے. نہیں ہیں آدمی وہ اس کے. وہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مذاکرات کا ایک ماحول بنایا. آپ کے سامنے ہے نا. بالکل. ایسے لگا کہ یار چلے الٹیمیٹلی یہ نیا کسی کنارے لگی ہے، بات چیت ہوگی، کوئی حل اس کا نکل آئے گا. ایک پیشی ہوئی ہے بھائی صاحب کی، جرنلسٹوں سے ان کی ملاقات ہے، انہوں نے ایسی تیسی پھیر دیا. ان کا who the hell you think you are، کون کر رہا ہے مذاکرات، کس کے لیے کر رہا ہے مذاکرات، کیوں کر رہا ہے. آپ کے سامنے ہے نا یہ ساری چیز. جب اس قسم کا رویہ رہے گا تو حکومت اور حکومت کی الائز پارٹی کے لیے آپ کا ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. گارنٹی آپ کی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ پوچھ کے دیکھ لیں، نہ چغزئی صاحب گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان دے سکتے ہیں. آپ گارنٹی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سب دے دیں، اتنے فارغ ہیں وہ، اگر وہ وہاں سے کہیں کہ میں گارنٹی ہوں تو وہ الگ بات ہے. اچھا بخاری صاحب، پہلے حکومت کہتی رہی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرتی ہے تو مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ شاید گورنمنٹ بھی مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کیا، میں نے آپ سے جو بات کہی وہ میں دوہرا دیتا ہوں. گورنمنٹ وانٹس کہ یہ سیریس ہے مذاکرات کے لیے کہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سیریس ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں کہ جو فیصلے بھی ہوں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اس کے لیے ان میں سے کسی کی کوئی مجال اور کوئی ہمت نہیں ہے. کیونکہ خواجہ آصف ان کے مذاکرات کو مذاکرات بھی انہوں نے کہا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شاید ایک نان سیریسنس بھی لگ رہی ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس کا تو ہم اس وقت تذکرہ نہیں کرتے ہیں. میرے خیال سے اس بات کو سیریس رنگ دینا چاہیے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے پاس ہیو نو آپشنز. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سنجیدگی سے ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کر کے چیزوں کا نتیجہ نکالیں. لیکن جو نتیجہ ذہن میں رکھ کے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اس کے نتیجے میں رہا ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونا. ان کو رہائی ملے گی عدالتوں کے ذریعے سے. اور میں رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ نہیں ملے گی. ممکن ہے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو ان کو رہائی ملنی چاہیے. عدالتی پروسیس پوری شد و مد کے ساتھ، یعنی سالڈ ثبوت اور گواہوں کی موجودگی میں مکمل ہونا چاہیے. اور اگر اس میں یہ طے ہو جائے کہ یہ بے قصور ہے تو عزت دار طریقے سے ان کو بری ہونا چاہیے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، کریڈیبلٹی کا ایشو بہت سیریس ہے. جب تک نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. بخاری صاحب، سیول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کرنے جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مذاکرات والی آپشن پہ ہم غور کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو نہیں شروع کیا جا رہا. کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آگے چل کے اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے یا مذاکرات شروع ہی نہیں ہوتے تو پھر کیا سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا بیوقوف ثابت کرنے پر آمادہ نہیں ہوں کہ میں یہ مان لوں کہ انہوں نے اس وجہ سے ملتوی کر دی ہے کہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. ایک طرف تو آپ دے رہے ہیں دھمکیاں، وہ کہہ رہا میں لے کے آؤں گا اسلحہ اگلی دفعہ. تو آپ کے پاس ہمت نہیں ہے سول نافرمانی لانچ کرنے کی. اگر ہمت ہوتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بیٹھ کے میں اور آپ ان کی اس سول نافرمانی کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہوتے. دیکھ لیا نا کر کے جو سلوک ورکر کے ساتھ ہوا. دیکھیں نا، سول نافرمانی کیوں نے کرنی ہے؟ ورکرز نے کرنی ہے نا. ورکرز کی تو میں نے آپ کو، میرے پاس یہ لمبی چوڑی فہرست پڑی ہوئی ہے جن کو انہوں نے لاوارث چھوڑ دیا ہے.
میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ جب لوگ پیشی بھگتنے کے لیے آتے ہیں ان کے عزیز و اقارب کی چیخیں اور بین سنا کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. جو لیڈرشپ ہے اس وقت, جو چاہے وہ محمود الرشید صاحب ہیں, چاہے وہ اعجاز چودھری ہے, چاہے وہ عمر سرفراز چیمہ ہے, میں نام لینے لگوں تو وہ 18-19 بڑے سٹالورٹس کے نام ہیں. ہے کسی کو یاد پی ٹی آئی میں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا گزر رہے ہیں؟ ان کے یاسمین راشد مجھے نہیں بھولنا چاہیے, جو بہت بڑی, میں سلام پیش کرتا ہوں اس کی ہمت کو کہ ایک خاتون, ایک عمر رسیدہ خاتون ہونے, ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے, ایک اعلیٰ پیشے سے منسلک ہونے کے باوجود اس نے مردوں کو بھی پچھاڑ دیا پیچھے وفاداری نبھانے میں. لیکن پی ٹی آئی کہاں ہے؟ سنا آپ نے کوئی بیان سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو. ذکر تک نہیں کرتے ان کا تو کون آئے گا ان کے لیے؟ اچھا بخاری صاحب, اب ان کے لیے کوئی آئے نہ آئے, فیصل وافدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں, ان کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بات چیت کے معاملے میں جب ان سے بات کی گئی ہے تو انہوں نے تو کہا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے فیصل وافدہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں کر رہے. وہ کھل کھلا کے کہتے ہیں میں تو عمران خان کی جان بچانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ بھی بتا دیں کہ کن سے بچانا چاہ رہا ہوں. آپ نے بھی سن رکھا ہے نا؟ جی جی بالکل, میں نے بھی سن رکھا ہے. تو دیکھیے, یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, فیصل وافدہ ہمارے دوست ہیں, ان کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب کٹی ہوئی بھی ہو نا دو پارٹیوں کے بیچ میں, تو پھر کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ان کو پھر ایک دوسرے کے قریب لا کے مذاکرات کراتا ہے. یہ سیاست میں ہوتا ہے. تو میں ان کے رول کو انڈرمائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کا رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کی بات سنے گی؟ اس کا نام سنتے ہیں تو منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز. تو وہ ان کی کوششیں کامیاب ہو پائیں گی کہ نہیں ہو پائیں گی, اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن وہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کی جان بچانا چاہتا ہوں, وہاں وہ ایک ایک کا نام لے لے کے ان کی اوقات بھی یاد کراتے ہیں روزانہ. بخاری صاحب, جان تو تبھی بچ سکتی ہیں نا کہ جب مذاکرات ہوں, اور مذاکرات والی جو مذاکرات کسی کے نتیجے پر پہنچیں, تو پھر یہ جب ان پر کیسز ختم ہو تو بہت ساری دیگر چیزیں ہیں. دیکھیے, یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ یوسف زئی صاحب جو ہیں, یہ اس طرح کے بیانات دے کے, یا علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کے نعرے مار کے نہ پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں, نہ بانی پی ٹی آئی کی خدمت کر رہے ہیں. اپنی پوائنٹ سکورنگ ضرور کر رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں. وہ ہے نا کہ وہ شام الواجہ سنا ہے ہم نے کبھی؟ وہ جو بینڈ نہیں بجتے ہوتے براتوں کے آگے, اس کے اندر ایک بڑا سا وہ ہوتا ہے دھوتو سا, اس کا رول نہیں ہوتا کوئی بھی سر میں نا, وہ تھوڑی دیر کے بعد کر کے وہ, یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, صرف اسی میں نہیں ہے. تو یہ جو دھوتوز ہیں نا, ان دھوتوز کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز. بالکل. اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر یہودی آبادکاری کو بڑھانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے شام کی صورتحال اور بدلتے ہوئے جو وہاں پہ جو سچویشن ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے. اب گولان کی پہاڑی پہ بھی ایک منصوبہ اسرائیل نے تیار کر لیا ہے کہ وہاں پہ یہودیوں کی آبادکاری دگنی کر دی جائے گی. تو اس بارے میں اب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ جو کچھ اسرائیل اب کر رہا ہے, اس کو روکنے کی خاطر ہی میں صبح سے شام تک مسلم امہ کی ایسی تیسی کرتا تھا. جی, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ممالک نے کلیبریشن نہ کی ہوتی تو اسرائیل آج اس پوزیشن میں کسی صورت نہیں آ سکتا تھا. جی, کلیبریشن آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں, کچھ نہ کریں, یہ بھی کلیبریشن ہے. آپ لوگوں کی ہلاکتیں دیکھیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ خاموش رہیں, یہ بھی کلیبریشن ہے. انٹرنیشنل اور انسٹیٹیوشنز لائک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, کرمنل کورٹ آف جسٹس یا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کریں, فیصلے دیں, اس پر عمل نہ کروا سکیں آپ, یہ بھی کلیبریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بقول شاعر کے کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. یعنی کچھ تو تباہی اسرائیل نے کی ہے, لیکن یہ جو جن کا کام تھا کہ اس کھیتی کو آباد رکھیں, انہوں نے جو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں باقاعدہ. تو میرے خیال سے اسرائیل کو فائدہ حاصل ہوا ہے اس بات کا کہ مسلم امہ, سو کالڈ مسلم امہ, وہ بے عمل تھی, وہ صحیح وقت میں ان کی امداد کو نہیں پہنچی. بھوکوں سے مر گئے لوگ, یعنی ایک بڑی تعداد جو ہے بچوں کی وہ بھوک سے مرے ہیں, چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے سارے. تو یہ تو ہونا تھا. اسرائیل کو آج اس پوزیشن میں کرنے کا سب سے بڑا سہرا مسلم ممالک کے سر ہے, خاص طور سے جو اس خطے کے ممالک ہیں اور جو ادروائز ہیں. وہ اگر بر وقت اپنا پریشر ڈالتے, اپنی کاروائی کرتے, اپنی ذمہ داری نبھاتے, تو آج اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہ اب رکے گا نہیں, صرف شام نہیں ہے اس کا ٹارگٹ,
وہ جارڈن کے علاقے لے گا, وہ جو فلسطینی مغربی کنارہ ہے, جی. جو رام اللہ ہے, بالکل. یہ ان سب چیزوں کے اوپر وہ اب حاوی ہوگا اور اپنی مرضی امپوز کرے گا, اور کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو روک سکے. آپ نے دیکھ لیا کہ رپورٹس جو آ رہی ہیں کہ اس وقت وہ گریٹر اسرائیل, ایک ایسا خواب جو سیمونی لیڈرشپ نے دیکھا تھا وہاں, اس کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے. ہم مسلمان ملکوں کی بے حسی, بے حیائی اور بے عملی کی وجہ سے. اور میں تو یہ مرثیہ بہت طویل پڑھنا چاہتا ہوں, میں اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایکسپوز کیا جائے ان لوگوں کو جن کی بے حسی کی وجہ سے آج صورتحال اتنی گمبھیر ہے جو مڈل ایسٹ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. اسرائیل اس پوزیشن میں کبھی نہیں تھا کہ اس خطے کے ممالک کو وہ ڈکٹیٹ کرا سکے. آج وہاں ڈکٹیٹ کرایا جا رہا ہے. سعودی عرب اور ایران نے تو سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اس چیز کی. کس نے؟ سعودی عرب اور ایران نے. دیکھیے یہ مذمتوں سے ہونے والے کام نہیں ہیں, یہ بیانات اس قسم کی واردات اور کارروائی کو نہیں روکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل. اگر آپ نے ایران کا ساتھ دیا ہوتا, اگر آپ نے غزہ میں فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہوتا, حماس کا ساتھ دیا ہوتا, لبنان میں حزب اللہ کا ساتھ دیا ہوتا, ان کو ویپنز دیتے, ان کو پیسے دیتے, ان کو ہر قسم کے ہتھیار مہیا کرتے, تو یہ جنگ اتنی آسانی سے جیتی نہیں جا سکتی تھی جتنی آسانی سے اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ اس نے جیت لی. بخاری صاحب, اب گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کر رہے تھے, یہ آخر یہ منصوبہ ہے کیا؟ اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. دیکھیے اس میں اسے اس خطے کے دیگر ممالک کے علاقوں پہ قابض ہونا ہے, جی, جس کا آغاز اس نے ایجپٹ کے اوپر 800 حملے کیے ہیں اس نے ایجپٹ میں حکومت گرنے کے بعد. کین یو امیجن؟ ان کے جہاز, ان کے ٹینکس, ان کا اسلحہ سب کچھ برباد کر دیا ہے, اپاہج کر دیا اس قوم کو کہ اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ سب زیرو لیول پر آ جائے. کون ہے اس تنظیم کے پیچھے جو اس وقت وہاں قابض کہہ لیجئے یا اس وقت جو وہاں حکومت میں ہے, کنہوں نے سپورٹ کیا اس کو؟ ایسے ایسے نام ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. لہٰذا یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسرائیل اب جارڈن کے علاقے بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, لبنان کے علاقے بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والی جو دو قوتیں تھیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوئی ہیں. حماس کو تباہ کر دیا اس نے, حزب اللہ کو اس نے کمزور کر دیا, اگر تباہ نہیں کیا ہے تو یہ سب کو پتہ نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویئر از یونائٹڈ نیشنز, ویئر از 3 ریزولوشن آف دا جنرل اسمبلی, ویئر از دا ریزولوشن آف دا سیکورٹی کاؤنسل, ویئر از دا آرڈر آف جینوسائیڈ کہ جینوسائیڈ بند کریں آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تماشا بنایا ہوا ہے, بیوقوف بنا رہے ہیں پوری دنیا کو. تو یہ ساروں کی ملی بھگت کے ساتھ اسرائیل اتنا پاورفل ہوا ہے کہ آج وہ اس خطے کے اندر ڈکٹیٹ کرا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران ہے, کہ ایران کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اگر تو اس مشن میں ویسٹ اسی طرح سے شامل ہے جس طرح اس نے غزہ کی اور لبنان کی اور شام کی تباہی کرائی ہے. آپ کو میں واپس لے جاؤں پیچھے, اگر جو حال لیبیا کا ہوا, جو حال یمن کا ہوا, جو حال سوڈان کا ہوا, یہ اسی طرح کا ہے. اور اس کے بعد ٹارگٹس نئی طریقے سے طے کیے جائیں گے. ایران ول بی ٹارگٹ, اور میں وارن کر رہا ہوں آج بیٹھ کے یہاں, if Iran is targeted then next will be Pakistan. کیونکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے دشمنوں میں اسرائیل سب سے آگے ہے, کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمان ملک جو ہے وہ اٹامک پاور ہوگا تو اس کی ایگزسٹنس کو ہمیشہ سے خطرہ رہے گا. لہٰذا اسرائیل کی لیڈرشپ کے ریڈ مارکس میں پاکستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل کو یہاں روکا جائے جہاں وہ پہنچ چکا ہے. اگر اس کا یہ سفر جو ہے جاری رہا تو پھر it is the question of our... بخاری صاحب, یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ایران میں بھی ریجیم چینج منصوبہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ بنا رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی اس کو کوئی حقیقی شکل دے سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ؟ میں چونکہ ایرانین ریولوشن کے بعد سے ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں آف ایرانین ریولوشن, میں نے اس کو جا کے اندر جھانک کے دیکھا ہے. میں نے کوئی 13-14 مرتبہ میں ایران گیا ہوں. وہاں اگر پینیٹریشن اتنی آسان ہوتی تو اب تک امریکہ کر چکا ہوتا. 3-4 میجر کوششیں ہوئی ہیں اور وہ چاروں ناکام ہوئی, اس لیے کہ اس کے پورے 7 ٹیئرز ہیں اس کے گرد, اس کے ڈیفنس کے 7 ٹیئرز ہیں. پہلے اور دوسرے تک تو شاید کوشش پہنچی ہو, لیکن تیسرے, چوتھے, 5ویں تک کبھی نہیں پہنچی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انفالبل ہے, کیونکہ اگر ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی, اگر پورا ویسٹ مل کے اسرائیل کے ساتھ حملہ آور ہوگا تو کس حد تک ریزسٹ کرے گا ایران. لیکن
یہ میں وارن ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ if Iran is next, then we should start worrying who will be after that. That's important. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ میں بیچ فائر بندی اور منتخب امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے بعد اب غزہ کی طرف بھی جنگ بندی سے متعلق جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے، تو کیا غزہ میں بھی جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکے گی؟ جنگ بندی کا جو وقت تھا وہ گزر چکا. جنگ بندی ہوتی ہے تباہی سے بچنے کے لیے، لیکن اگر تباہی مکمل ہو جائے تو پھر اس جنگ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، یہ جنگ بندی کی باتیں بھی صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ ابھی یرغمالی جو ہے وہ غزہ حماس کے پاس ہے. اچھا، اگر وہ یرغمالی چھڑا لیے ہوتے اسرائیل نے تو اب تک کیا ہو گیا ہوتا آپ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیں گی. یہ ریزسٹنس کی حد ہے کہ مکمل ریزنگ ٹو دا گراؤنڈ لیول تک پہنچنے کے باوجود ایک بھی یرغمالی وہ اپنی قوت سے نہیں چھڑا سکے. نہیں چھڑوا سکا. یس، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاسٹ ٹرمپ کارڈ جو ہے یہ ابھی ہے حماس کے پاس. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر پوری دنیا ایکا کر لے گی اسرائیل کے ساتھ، دا موسٹ پاورفل آف دا پاورفلز، تو پھر اس کا ٹارگٹ آسان ہو جائے گا. سانحہ اے پی ایس کو گزرے 10 سال گزر گئے ہیں. دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو اس سانحے میں نشانہ بنایا. 122 معصوم بچوں سمیت 147 افراد کو شہید کیا گیا. بخاری صاحب، 16 دسمبر کا دن جو ہوتا ہے وہ نہایت ایک غمزدہ دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. آج 10 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی خطے میں دہشت گردی جیسے جو عناصر ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یا ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ماضی کے سانحوں سے کوئی سبق نہیں سیکھتی ہیں. جب یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں مرکز کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں جو چاروں اکائیاں تھیں ان کو بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا. اس میں بہت سارے ایسے اقدامات تھے جس کے تحت ایسے دہشت گرد عناصر کے سلیپر سیل تک پہنچنا تھا. ان کے کلا کما کے لیے اس کو ایک مشن کے طور پہ آگے لے کے چلنا تھا. لیکن کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگی. الٹیمیٹلی بارہا ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے، دوبارہ سے نافذ کرنا چاہیے. جب ہمارے رویے یہ ہوں گے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھی عہدہ برا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیے، یہ اے پی ایس کا واقعہ جو ہے یہ ہوا میں نہیں ہوا. جو دہشت گرد جو اس کے ذمہ دار تھے وہ کہاں سے چلے تھے؟ بٹگرام ایئرپورٹ سے وہ نکلے ہیں اور ایک طویل سفر طے کر کے وہ پشاور پہنچے ہیں. راستے میں 29 پوسٹ تھیں. کیسے پینیٹریٹ کیا انہوں نے کہ وہ اے پی ایس تک پہنچ گئے؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا. اس واقعے کے بعد سے ان تک پہنچنے کی کوششوں کے اندر بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ ان کی سہولت کاری کس کس نے کی وہاں تک تو آپ جا سکتے ہیں نا. بالکل، وہ تو ایکشن آرم فورسز نے کیا. جب وہ پہنچے وہاں پر تو 6 دہشت گردوں کو انہوں نے وہیں ہلاک کیا، 6 کو گرفتار کیا جنہیں بعد میں فوجی عدالتوں نے سزائے موت کی سزا دے دی. لیکن ہم نے اس کا فالو اپ ایکشن کوئی نہیں کیا. ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. کسی نے کہا جی یہ طالبان خان کی حکومت ہے، کسی نے کہا جی دہشت گرد لا کے یہاں بٹھا دیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا بھگت رہے ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. دہشت گردی جو ہے جانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے 3 ملٹری آپریشنز کے تحت، چاہے وہ راہ نجات تھا سوات کا، چاہے وہ رد الفساد تھا، چاہے وہ ضرب عضب تھا، اس فطرے سے بہت حد تک جان چھڑا لی تھی. پھر یہ نئے سرے سے کیسے پاکستان میں داخل ہو کے اور پاکستان میں اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں؟ کیا اس کا پتہ نہیں لگانا چاہیے؟ کیا ذمہ داروں کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہیے؟ دہشت گردی سے جان چھڑانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ صوبوں کی تقسیم، یہ قومیت کی تقسیم، اس سے باہر نکلیں اور اسے پاکستان کے لیے ایک چیلنج سمجھ کے پاکستانی قوم کی حیثیت سے اس کا سامنا کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل، اور درندہ صرف دہشت گردوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے وہ پولیس کو، ملٹری کو، سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ایسے میں سب کو یکجا ہو کر اس پر سوچنا پڑے گا تاکہ ایسے عناصر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.